اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز کو سنتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزماتا ضرور ہے۔ قرآن پاک میں 1 سے زائد مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہارے پھلوں سے، کبھی تمہارے مال سے، تو کبھی تمہاری جان سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس بارے میں بہت واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ انسان کو ضرور آزمایا جائے گا، انسان کا ٹیسٹ ضرور لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ جان سکے کہ ایمانی طور پر کون سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہے وہ کیا آزمائش ہے؟ دیکھیے، ہر مشکل پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل میری طرف آئے یا پریشانی تو اس سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری طرف آزمائش ہے یا میرے لیے سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ مصیبت جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی تم اس مصیبت کے ذریعے اللہ سے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور وہ مصیبت یا پریشانی جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، یعنی تم اللہ سے دور ہو جاؤ اس پریشانی کے ذریعے، تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آزمائش ہے اور وہ تمہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو مصیبت یا پریشانی اللہ تعالیٰ سے تمہیں دور کر دے، it means that is سزا for you۔ لوگ اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں مشکلات آ رہی ہے، میرے اوپر ہی کیوں پریشانی آ رہی ہے۔ تمہیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا۔ انسان کے ساتھ نہیں چھوڑتی آزمائش، انسان کا ساتھ جب تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ زمین میں دفن نہ ہو جائے، اور اس کی پریشانی اور مشکلات اس وقت ہی دور ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ جس قرآن میں پڑھا نہیں ہے، وہ گھبرائے جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اور اگر جس نے پڑھا ہے اس نے سمجھا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا رب تمہارا ٹیسٹ ضرور لے گا، تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب انسان کو خود کے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو آزماتے ہیں۔ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں اپنا اور اپنی محبت کا نور بھرنا چاہتا ہے تو وہ اس دل کو ضرور توڑتا ہے، اس دل میں سے دنیا کی محبت نکالتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہو یا مصیبت میں ہو تو یہ یاد رکھے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اکثر لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اس میں 2 کیٹیگریز ہے، ایک وہ جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے، اور ایک وہ جو اللہ کے راستے پر ہے پر ان کو سکون نہیں مل رہا، وہ اپنے ان کا پاسٹ ان کو یاد آتا رہتا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کو خود بخود سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ آ گئے ہیں لجا سے وہ پاسٹ اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو وہ اس ٹریک سے ہٹ جائے اور وہ خود بخود یہ سوچ لے کہ جو ٹریک مجھے جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تمہاری منزل جنت ہے تو تمہیں آسانی سے نہیں ملیں گی۔ آپ نے ابھی چھوڑا کہ اپنے غلط کام کرنے، ہر چیز کو ابھی چھوڑا، تو بعض اوقات میں آپ کو جلدی سکون مل جاتا ہے، مگر بعض اوقات میں آپ کو سکون نہیں ملتا، تو انسان کشمکش میں رہتا ہے کہ جو میں پہلے پاسٹ میں تھا، جب پاسٹ میں چھوڑ کر آیا ہوں میں شاید اسی میں ٹھیک تھا۔ جو وسوسے جو تمہارے دلوں میں آتے ہیں یہ شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جس راستے پر آپ ہو وہ راستہ صحیح ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے پر آ گئے ہو تو آپ کو توکل رکھنا ہے، کیونکہ بیکاز توکل از دا موسٹ بگ تھنگ، کہ آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، سب آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے، آپ کے خون کے رشتے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو سب اکیلا چھوڑ دیں گے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر سب سے زیادہ توکل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر یقین رکھنے والی بنائے، آمین ثم آمین۔